وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور کیا ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ یہ زبان ہی تو ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہر بات دوسرے کے سامنے شیئر کر سکتا ہے، اپنے اندر کی ہر بات کو دوسروں کے سامنے لا سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عظیم نعمت عطا کی، اور پھر اس کے استعمال کے طریقے کے تعلق سے فرمایا کہ اگر یہ زبان اس قدر عظیم نعمت ہے تو اس کا استعمال صرف درست ہونا چاہیے، صرف جائز ہونا چاہیے، صرف سچائی والا ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، دھوکہ دینا مقصد نہ ہو۔ اس زبان کے استعمال سے ہم دوسروں کے حق تلفی نہ کریں، دوسروں کے مال غصب کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس کا استعمال اگر کرنا ہے تو صرف ایک صورت بچتی ہے کہ سچائی کی بنیاد پہ، درستگی کی بنیاد پہ اور جائز ہونے کی بنیاد پہ اس کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت اس انداز میں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر بننے کے لیے، کسی بھی عبادت کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تقوی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا خوف مد نظر ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، تو انسان برائیوں سے بچے گا، انسان گناہوں سے دور رہے گا، انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے منع کردہ چیزوں سے انسان رک جائے گا۔ تو ہر عبادت کی ابتدا، ہر حکم کی ابتدا اللہ رب العالمین نے اس جملے سے کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سیدھی بات کرو، لگی لپٹی بات نہ ہو، دوگلی بات نہ ہو، دھوکے والی بات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ جس کے کئی مفہوم نکلتے ہوں، ایسی بات نہ ہو کہ جس کا نتیجہ غلط نکلتا ہو، بلکہ سیدھی بات کرو، درست بات کرو، عام فہم بات ہو، دوسرے کو سمجھ آنے والی بات ہو۔ کسی سے معاملہ ہو رہا ہے، کسی سے لین دین ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ تجارت کا کوئی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہے، بات کو مبہم رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، واضح طور پہ صراحت کے ساتھ کلیئر بات ہونی چاہیے، ہیگری بات ہونی چاہیے، دوہری بات نہ ہو کہ یہاں کچھ کہے انسان اور دوسری جگہ کچھ کہے، سیدھی بات۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر بات درست ہوگی، زبان کو صحیح انداز میں استعمال کیا ہوگا تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اندر تمام قسم کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، تم لوگوں سے نظریں ملا سکو گے، کوئی تمہیں دھوکے باز نہیں کہے گا، کوئی تمہیں ایسا نہیں کہے گا یہ فلاں آدمی ہے کہ جس نے مجھے غلط بات بتائی ہے، ہر انسان سے تم نظریں ملا سکو گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اسی زبان کی درستگی کی بنیاد پہ، اسی بات کی درستگی کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس طرح تمام اعمال میں، تمام احکامات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا کامیاب ہے، اسی طرح زبان کے استعمال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا شخص ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ غلط استعمال کر کے زبان کو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثواب مل رہا ہے، میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب تسلیم کیا جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مطلق طور پہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ رہو، کہیں گواہی دینی ہو، کہیں کوئی بات پیش کرنی ہو، کبھی جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہ دو، تمہارے لیے بدنامت بن جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر داغ لگ جائے گا، ہمیشہ کے لیے ایک دھبا لگ جائے گا کہ یہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمیشہ اپنی اگر انتخاب کرنا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
یہ زبان انسان کے جسم میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب بھی آدم کا کوئی بیٹا صبح کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان جس میں ہم سب شامل ہیں، آخر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر شخص اس میں شامل ہے، کہ جب بھی کوئی شخص صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ، جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے پیش ہوتے ہیں، اور ان کے پیش ہونے کا کیا انداز ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے آتے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہنا ہمارے معاملے میں، ہمیں مد نظر رکھنا، ہمارے بارے میں سوچنا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر مد نظر رکھنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم سارے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پورا جسم انسان کی زبان کے تابع ہے، جو زبان کہہ دیتی ہے، جو معاملہ زبان طے کر آتی ہے، سارے جسم کو اس کے پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ تو ان سارے اعضاء کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کہ ہم تیرے ساتھ لگے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے کوئی غلط راستہ اپنا لیا، تو نے کوئی بدکلامی کر دی، تو ہم بھی تیرے ساتھ مجبور لگ جائیں گے۔ تمام جسم کے اعضاء زبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہ کس قدر اہم ہیں، ان کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ، یقیناً کوئی بھی بندہ ایک کلمہ بولتا ہے، زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، اور وہ جملہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ من رضوان اللہ تعالی، اللہ کی رضامندی کا، اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اس میں وہ اللہ رب العالمین کے کسی فرمان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، درست بات ہوتی ہے اور وہ اچھی بات ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ما یلقی لہا بالا، بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا، انسان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ بہت زیادہ اس کو اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ کلمہ اللہ کی رضامندی کا ہوتا ہے، وہ زبان سے نکلنے والی بات مومن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا بندہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اور اسی طرح ایک بندہ زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ اور ہم بھی اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کتنے ہی جملے ہماری زبانوں سے نکلتے رہتے ہیں، کتنے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے شکوے کرتے رہتے ہیں، کتنی باتیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی نکلتی ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا، جملہ تو نکل گیا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا گستاخی کی ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جاتا ہے، اس جملے کی وجہ سے، اس اپنی بری بات کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف لایا جاتا ہے، جہنم پہ لا کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کس قدر اہم ہیں، ان کی کتنی ویلیو ہے، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو وہی زبان انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اب اگر زبان اس قدر اہم ہے انسان کے جسم میں، تو اس کے استعمال میں چند گناہ رکھے گئے، چند گناہ اس کے استعمال میں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے
ہر شخص ہم میں سے اس کو جانچے، پرکھے، غور و فکر کرے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، جہاں زبان کو روکنے کا حکم دیا گیا، جہاں زبان سے کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے سے روکا گیا کہ جو انسان کو گناہ تک لے جانے والی ہو، اس میں سب سے پہلا نمبر جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اس کے مقابلے میں سب سے پہلا نمبر کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کسی قسم کے شرکیہ الفاظ زبان سے نکالنے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہنی کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کرنی کہ جو حقیقت میں اللہ رب العالمین نے نہ فرمائی ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو زبان کے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر کا گناہ ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اگر غور و فکر کرے تو اس طرح کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس سے ہٹ کے مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ کہ جو تمام تر ان کی عبادات کی بنیادی چیزیں شرکیہ الفاظ سے بری ہوئی ہیں، جس کی مثال چھوٹی سی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری شریعت ہم تک پہنچائی، تمام چیزیں پہنچائی، اور فرمایا کہ یہ شریعت ایسی چھوڑ کے تمہارے سامنے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس شریعت میں اگر کوئی چیز اتنی اہم ہو کہ جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص ایک بار مجھ پہ درود بھیجے گا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس درود کے تعلق سے ہمیں یوں ہی چھوڑ کے چلے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ درود سکھا کے گئے، اس کے الفاظ سکھا کے گئے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سکھاتے تھے اسی طرح ہمیں تشہد سکھاتے تھے، اسی طرح درود شریف کے الفاظ سکھاتے تھے، اور وہ درود چھوڑ کے کہ جو الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوں، ہم بڑے بڑے دعوے کریں، ہم محبت رسول کی بڑی باتیں کرتے ہوں، اور ہماری حالت یہ ہو کہ وہ الفاظ ہمیں پسند نہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، اور 1200 سال بعد، 1000 سال بعد کوئی انسان کھڑا ہو، کوئی الفاظ لے آئے جو پورے شرک سے بڑے ہوئے ہوں، جن میں باطل عقیدہ ظاہر ہوتا ہو، جن میں حاضر ناظر کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہو، ان الفاظ کو ہم اہمیت دیں اور پھر اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، یہ تو گستاخی ہے۔ یہ تو ہم گویا کہ شرکیہ الفاظ وہ الفاظ اپنا رہے ہیں، اور ان الفاظ کی جگہ اپنا رہے ہیں کہ جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا زبان کا غلط استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں آئیں، جو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں آئیں، اور ہم ان چیزوں کو ترجیح دیں کہ جو کہنے والا کس طرح کا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا اسلام سے کتنا تعلق تھا، اس پہ ہم کوئی غور و فکر نہ کریں، اور ہم من وان اسی طرح کی باتیں کرتے چلے جائیں۔ یہ تو کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں گستاخی ہے۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا بڑا گناہ جو اس زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ شرکیہ الفاظ زبان سے نکالنا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں اس کی اور آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں، جو میرے ساتھ ذاتی طور پہ ایک تجربہ ہوا کہ اور تصور کریں کہ انسان کس قدر گر جاتا ہے، انسان کی ذہنیت کس قدر بگڑ جاتی ہے کہ عمرے کی ادائیگی میں مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک شخص، اور اچانک تھوڑا سا بھگدڑ مچنے کا معاملہ سامنے آیا، تو ایک شخص کی زبان سے کہ جو کہ پڑوسی ملک کا تھا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو ایک ان کے ہاں مزار پایا جاتا ہے داتا پتہ نہیں کس کا، اس کے الفاظ کے یا فلاں مجھے بچا لینا، خانہ کعبہ کے سامنے اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی دربار ہو سکتا ہے، کیا خانہ کعبہ سے بڑھ کے کوئی اللہ رب العالمین کی قربت کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ یوں ہی زبان سے بات نکل گئی ہے،
یوں ہی میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے. کیوں ہماری زبان سے کفریہ کلمات نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، ہم نے اپنی زبان کو لگام نہیں دی، ہم نے اپنی اصلاح کی ہوتی، ہم نے توحید کے کلمات نکالے ہوتے، ہم نے قرآن کو اپنایا ہوتا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہوتا، تو ہماری زبان سے کبھی کفریہ جملے نہ نکلتے، اور وہ بھی ایسی جگہ میں کہ جہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول سامنے نظر آتا ہے. اس جگہ میں بھی اگر ہم سے کفریہ جملے نکل رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اس کے بعد اس شرک کے تعلق سے، شرکیہ الفاظ کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جتنی برائیاں اس آیت میں ذکر ہوئی، جتنی برائیوں کی حرمت ذکر کی گئی، ہر ایک کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ جس طرح کوئی برا عمل کرنا حرام ہے، اسی طرح ان چیزوں کا زبان سے بری چیزوں کا استعمال کرنا یہ بھی برابر کا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا کن چیزوں کو؟ بے حیائی کو، وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. وہ زبان سے کوئی بے حیائی والا جملہ بولا جائے، وہ بے حیائی کر کے دکھائی جائے، ہر طرح کی بے حیائی ظاہری طور پہ کی جائے، اعلانیہ کی جائے یا کہیں چھپ کے کی جائے، ہر قسم کی بے حیائی سے روکا اور ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا. اس کے بعد فرمایا کہ والإثم والبغی بغیر الحق، گناہ کا کام اور زیادتی کا کام بغیر حق کے، کیونکہ گناہ بھی حق کے بغیر ہوتا ہے. کہیں بھی گناہ حق کے ساتھ نہیں ہوتا، کہیں بھی دوسرے پہ ظلم اور زیادتی حق کے ساتھ نہیں ہوتی. جہاں بھی یہ چیزیں عملی طور پہ سامنے آئے، وہیں زبان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. کیا ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے؟ کیا ہماری زبان کسی کی غیبت تو نہیں کر رہی؟ کیا ہم اپنی زبان سے کسی کی عزت تو نہیں اچھال رہے؟ یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی اسی زیادتی میں شامل ہیں. اور آگے فرمایا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، بغیر دلیل کے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے جاؤ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بغیر کسی دلیل کے اللہ رب العالمین کے بارے میں تم باتیں کرتے پھرو کہ رب نے یہ فرما دیا. دوسری آیت میں تھوڑا مزید اس کی وضاحت ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے، پیسے لے کے تھوڑی لالچ میں اپنی طرف سے کچھ لوگ فتوے دے دیتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے وہ قرآنی آیات کو چینج کر دیتے ہیں. تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. کہ یہ جو تمہاری زبانیں بد کلامی کی عادی ہو چکی ہیں، جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تم کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے پھرو، اللہ کے تعلق سے کہنے لگو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. جو شخص بھی رب کی طرف کوئی جھوٹ نسبت کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آگے ان کی اس لالچ کا ذکر بھی کیا کہ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا دنیاوی فائدہ تو ان کو حاصل ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، لیکن آخرت میں سخت ترین عذاب تیار کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے. تو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد زبان کے گناہوں میں دوسرا نمبر آ جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا کہ جو آپ نے نہ فرمائی ہو. اور یہ بھی اس قدر بڑا جرم ہے کہ اس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص بھی میری طرف کوئی جھوٹ نسبت کرے، کوئی بات میں نے نہ بولی ہو، کوئی میرا فرمان نہ ہو، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لینا چاہیے. وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا. وہ یہ نہ کہے کہ ہم اس طرح کی باتوں سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کو مسجد تک لانا چاہتے ہیں. مسجد تک لوگوں کو لانے کے لیے، دین کی وضاحت کرنے کے لیے کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توحید منوانے کے لیے کوئی جھوٹ مد نظر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توحید واضح ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح ہے. کسی قسم کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جھوٹ کا سہارا لیا جائے؟ کیوں من گڑت روایات بیان کی جائیں؟
کیوں دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں؟ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بگاڑ میں پڑا ہوا ہے، ان کے عقائد بھی برباد ہو چکے ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے جو معاملہ ہونا چاہیے وہ مکمل خراب ہو چکا ہے۔ اور جرأت کا یہ انداز کہ اسی بار 15 شعبان کو ایک عالم دین کہ جو بہت بڑا چوٹی کا ان کا عالم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن کا نزول 15 شعبان کو ہوا ہے، قرآن کا نزول 15 شعبان کو ہوا۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اللہ رب العالمین فرمائے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ شخص اپنے باطل نظریات کو پیش کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ اس طرح کا جھوٹ بولے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جھوٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور جن کے تعلق سے صراحت کے ساتھ جہنم کی وعید سنائی گئی۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حدث بحدیث وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبین، جو شخص بھی کوئی روایت بیان کرے اور اس کو پتا ہو کہ اس میں شک ہے، یہ صحیح روایت نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ اپنے کسی مفاد کے لیے بول رہا ہوں، تو ایسا شخص بہت بڑا جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس شخص کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تمہارے سامنے اس طرح کا کوئی شخص آ جائے، اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے، اس کی بات کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، اس کی بات کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں، اس شخص کو کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کو تم اپنی محفل میں بیٹھنے تک نہ دو۔ اس کے بعد عمومی گفتگو کے تعلق سے کہ زبان کو عمومی گفتگو میں کس طرح کا رکھنا ہے، اس کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، خبردار جھوٹ سے بچو، اس زبان کے سب سے بڑے جرموں میں سے ایک بڑا جرم جھوٹ ہے، انہیں تاکیدی طور پہ فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیوں کہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، تمام گناہوں کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک شخص کو جھوٹ بول کے دھوکہ دینے کے لیے 10 قسم کے جھوٹ سامنے لانے پڑتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ ہی انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جانے والا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جب انسان فاسق اور فاجر ہو جائے، اس کی زبان سے جھوٹی باتیں نکل کر وہ اس درجے تک پہنچ جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا راستہ واضح طور پہ جہنم کی طرف بتایا گیا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی کے تعلق سے، اور یہ جھوٹی گواہی یہ بھی بہت زیادہ اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، کوئی زمین ہڑپنے کے لیے، کوئی کسی کی جائیداد ہڑپنے کے لیے، کوئی کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس طرح کے لوگ گواہ بن کے آ جاتے ہیں کہ جن کا گواہی سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے نمبر پہ گواہی کے تعلق سے ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جب بھی کوئی معاملہ طے ہو وہاں گواہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ 2 مردوں کو آپ گواہ بنا لو، اور کچھ معاملات ہیں کہ جہاں 4 گواہوں کا حکم دیا گیا، لیکن عمومی طور پہ 2 مردوں کو تم گواہ بنا لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب گواہی کا معاملہ آ جائے، کہیں گواہی دینی پڑ جائے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ کبھی انکار نہ کریں، اگر کسی کے پاس گواہی ہے اور وہ گواہی دینے سے انکار کرے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔